بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کے گھر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کا سفر ہے۔ حصہ اول میں ہم نے ان بنیادوں کو یاد کیا جن پر ایک مقبول حج اور عمرہ قائم ہوتا ہے: نیت کی سچائی، حیا کی حفاظت اور عبادت کی درست ادائیگی۔ اب حصہ دوئم میں ہم اپنے دلوں اور رویوں کی طرف لوٹتے ہیں، ان باتوں کی طرف جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر حرمین کی فضا میں عبادت کی روح کو یا تو نکھار دیتی ہیں یا کمزور کر دیتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمین میں عبادت صرف رکوع و سجود نہیں بلکہ خاموشی بھی عبادت ہے، وقار بھی عبادت ہے اور دوسرے زائرین کے حقوق کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ دعا ہے کہ یہ مقدس سفر ہمارے دلوں کو نرم کرے، ہمارے کردار کو سنوارے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھائے۔ اب ہم عملی اور اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ خواتین کے لیے حج و عمرہ سے متعلقہ مسائل و معلومات۔ پہلا نقطہ جو آج زیر بحث ہے وہ ہے 20واں پوائنٹ: حرمین میں باجماعت نماز کی پابندی کا حکم۔ بعض خواتین ہر فرض نماز مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ مشاعر میں مردوں کی طرح پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری سمجھتی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں خواتین کو باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی طواف یا عمرہ یا روضہ مبارکہ کی زیارت کی نیت کے ضمن میں جا کر پڑھنا جائز ہے۔ خیال ہے کہ ایسی صورت میں ثواب پھر بھی انفرادی اور پردے میں گھر یا مکان یا بلڈنگ یا خیموں میں پڑھی جانے والی نماز میں زیادہ ہے، لیکن بہت سی خواتین وادی منی، مزدلفہ، میدان عرفات اور دوران سفر کسی ہوٹل میں بھی باجماعت نماز پڑھنے کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ ان کے لیے آگاہی ہے کہ خواتین کی انفرادی نماز پردہ اور تنہائی میں زیادہ افضل ہے، لہٰذا ان دو مذکورہ مساجد کے علاوہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش نہ فرمائیں اور باجماعت نماز کو مردوں کی طرح ضروری بھی نہ سمجھیں۔ 21ویں اہم بات: مشترکہ کمرے میں پردہ۔ اکثر سفر میں ایک ہی کمرے میں چند خواتین رہتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ اسکیم میں جو پیکیجز ہیں اس میں شیئرنگ پیکیج بھی ہوتا ہے، اور اس پیکیج میں کمروں میں بلڈنگز میں جو ہے وہ 5 6 خواتین کے گروپس بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مردوں کے بھی گروپس بنائے جاتے ہیں جو کہ ایک ہی فلور پہ سٹے کرتے ہیں، لیکن کمرے ان کے قریب قریب یا آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے قیام کے دوران اکثر مرد حضرات جو ہے وہ اپنی ضروری چیزوں کے لیے اپنی خواتین کے کمروں میں آمد و رفت کا سلسلہ ان کا رہتا ہے، تو بعض خواتین کے مرد جو ہیں وہ اپنی محرم خواتین کے پاس کمرے میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ جو غیر محرم خواتین ہیں ان کے لیے پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے، ایسے ناسمجھ مردوں کو فوراً تنبیہ کرنا چاہیے۔ 22ویں اہم بات: بلڈنگ میں پردہ کا اہتمام اور کپڑے سکھانے کا طریقہ۔ بہت ساری خواتین بلڈنگ میں کپڑے دھونے کے دوران غیر محرموں سے پردہ نہیں کرتی، کیونکہ واشنگ ایریاز جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں سب کے، اور اکثر بہت سارے ایسے مرد حضرات جو کہ فیملی کے ساتھ نہیں گئے ہوتے، انڈیویجولی گئے ہوتے ہیں، اکیلے گئے ہوتے ہیں، وہ اپنے ظاہری بات ہے کپڑے دھونے کے لیے واشنگ ایریا میں تشریف لاتے ہیں۔ جو مرد فیملی کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی اپنی خواتین کی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، لیکن اکثر خواتین خود ہی یہ کام مینیج کر رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال جو اکیلے گئے ہوتے تو لازماً ان کو جانا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہے، اور خواتین جو ہے وہ پھر ان سے پردہ نہیں کر رہی ہوتی۔ اور اس کے علاوہ خواتین سے متعلقہ کپڑے سیڑھیوں کے جنگلے پر خشک کرنے کے لیے بھی بچھاتی یا لٹکاتی ہیں، جن پر غیر محرم حاجیوں کی نظریں پڑتی رہتی ہیں گزرتے ہوئے آتے جاتے۔ حالانکہ بہت ساری مناسب جگہیں بھی بچھانے کے لیے موجود ہوتی ہیں، لیکن تھکاوٹ سے بچنے کے لیے اپنی منزل پہ، اپنے فلور پہ، اپنے کمرے کے قریب یہ نامناسب عمل کرتی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
23ویں اہم بات، ٹیکسی میں خاتون کی اکیلی سواری سے اجتناب۔ کوئی بھی خاتون ٹیکسی میں کسی طور بھی اکیلی سوار نہ ہو، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور اس کو بغیر کرایہ کے بلڈنگ کے پاس لے جا کر اتارنے کی بھلائی کا اظہار ہی کیوں نہ کرے۔ اول تو یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں یا پھر اکثر پرائیویٹ اسکیم میں بھی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہوتی ہے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے اسی کو اویل کریں، مشترکہ جو بسیں ہیں اسی سے سفر کریں۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو پرائیویٹ ٹیکسی لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کوشش کریں کہ اکیلے جو ہے وہ آپ کے ساتھ فیمیلز ہوں تو پھر گروپ میں آپ ٹریول کر لیں، ادروائز آپ کو اکیلے سے کسی ٹیکسی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ 24ویں اہم بات، مسجد نبوی میں 40 نمازیں مکمل کرنے کی حقیقت۔ بعض خواتین 40 نمازوں کو مسجد نبوی میں باجماعت پڑھنے کی بہت تاکید اور کوشش کرتی ہیں، اور 40 نماز سے کم ہونے پر غصہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے، البتہ مردوں کے لیے 40 نمازیں مکمل کر کے واپس آنا جو ہے وہ افضل اور مستحب ہے۔ 25ویں اہم بات، مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے مخصوص جگہ سے اٹھتی شور کی آوازیں ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ مسجد نبوی میں مردوں کی جانب سے بہت خاموشی اور احترام کی فضا ہوتی ہے، جبکہ خواتین کے لیے جو نماز، عبادات اور زیارات کے لیے مخصوص حصے ہیں وہاں سے شور و شغب اور اونچی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور یہ نہایت نامناسب ہے اور مسجد نبوی کے آداب کے خلاف ہے۔ اس سے ہر خاتون زائر کو بچنے کی شدید ضرورت ہے، اور پیاری بہنوں کو تجویز دی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے آداب خصوصی جو ہیں ان کو بجا لائیں، بالخصوص مسجد نبوی کے آداب جو ہیں وہ سیکھ کر جائیں، اور وہاں پہ جتنا بھی قیام ہو وہ درود شریف کا ورد کریں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ خواتین 2 3 نمازوں کے لیے اکٹھی چلی جاتی ہیں، تو بیچ میں نمازوں کے دوران جو اوقات ہیں اس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، بجائے سے کہ آپس میں بات چیت کریں یا گفتگو کریں۔ 26ویں اہم بات، مسجد میں بچھے دسترخوان کے آداب۔ افطار کی نیت سے جہاں بھی دسترخوان بچھایا جائے وہاں خواتین کو ادب و احترام کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ایسے مواقع پہ بدنظمی کی شکایات سننے میں آتی رہتی ہیں جو مناسب نہیں۔ خواتین آداب طعام و آداب دعوت وطن عزیز سے سیکھ کر جائیں۔ 27ویں اہم بات، کمزور اور بوڑھی عورت کا حج اور عمرہ کا سفر۔ ایسی کمزور اور بوڑھی خاتون جو ضعف کے باعث، کمزوری کے باعث ٹھیک طرح سے چل پھر نہ سکتی ہوں اور ذہنی طور پر بھی یادداشت کی کمزوری کا شکار ہوں، وہ وہاں پہ مختلف جگہوں پر بنے بیت الخلاء میں جانے، بیٹھنے اور گاڑی میں سوار ہونے میں اپنے محرم پر غیر معمولی حد تک ایسا بوجھ بنی رہتی ہیں کہ محرم کی جو ضروری عبادات ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سفر حج اور عمرہ سے پہلے گھر میں اچھی طرح سے پلاننگ کر لیں۔ پلاننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی فیمیل اسسٹنٹ کو ساتھ لازمی لے کر جائیں، اور دوسری صورت میں کہ اگر صرف میل ہی ایک ممبر ہی ساتھ جا رہا ہے تو یہ بھی سوچ لیا جائے کہ ان کو ساتھ لے جانا چاہیے یا کہ نہ لے کے جائیں۔ اور اگر مالی استطاعت والی خاتون ہوں تو اور حج ان پہ فرض ہو تو اس صورت میں حج بدل بھی کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی فزیکل کنڈیشن اس لائق نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ ساری مشقت کا سفر جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ اور دوسری صورت میں اگر نفلی عمرہ کے لیے جاتی ہیں، عمروں وغیرہ کے لیے جاتی ہیں، تو ان کے مال کو اپنے وطن میں کسی کار خیر میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، خرچ کرنے کی تجویز دی جا سکتی ہے کہ ایسی خاتون سفر حج میں خود بھی مشقت کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یا پریشانی بھی اٹھا سکتی ہیں، بیمار ہو سکتی ہیں۔ تو اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے ادر جو آپشنز ہیں ان پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ 28ویں اہم بات، احرام میں بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونے پر انتباہ۔
اگر حالت احرام میں مرد دوسری خواتین کو درکنار اپنی محرم عورت کو اس طرح چھوئے کہ دل میں شہوت پیدا ہو جائے، اگرچہ انزال نہ بھی ہو تب بھی بعد دم جرمانہ ادا کرنے تک پہنچ جاتی ہے اور سخت گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ 29ویں اہم بات، ہجوم کی صورت میں حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش سے ممانعت۔ فسق و فجور، بے پردگی، بے حیائی، زیب و زینت، کم علمی کے ماحول میں خواتین دھکم پیل کے ذریعے غیر مردوں سے زور آزمائی کر کے ان کے درمیان سے ہو کر مرد و زن کے فرق کو نظر انداز کر کے آپس میں ٹکراتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش قطعاً نہ کریں، یہ نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اسی طرح دوسری جانب دیکھا گیا کہ جب حج کے موسم میں زیادہ ہجوم میں خواتین کی جانب سے حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت سی خواتین کا دوپٹہ، برقع، عبایا وغیرہ اتر یا پھٹ جاتا ہے۔ ایسے میں ننگے سر غیر محرم مردوں کے درمیان سے واپسی یقیناً شرمندگی کے جذبات ہوتے ہوں گے کہ اتنے مقدس مقام پر اپنی خواہش کی تسکین کے بدلے کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھی۔ ایسی خواتین ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ حجر اسود کا بوسہ لے کر حجر اسود سے واپسی پر شرم، حیا، غیرت اور شرعی پردہ کی جو پامالی کعبہ شریف کے در کے عین سامنے واقع ہوئی تو آپ اپنے وطن میں ان خاتون کا کتنا نقصان صادر ہونے کا امکان ہوگا۔ ایسے معاملات پر اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کے جواب میں دوسری عورتوں سے کیا فرمایا تھا، یہ کہ مردوں کا حجر اسود کو بوسہ دینے میں مجمع موجود ہو تو عورت کے لیے مناسب نہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خواتین سے فرمایا عورتوں سے کہ جاؤ صرف اپنا طواف کرو۔ تیسری اہم بات، غیر ضروری زیارات سے گریز۔ خصوصاً حج کے موقع پر جب ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو غار ثور یا غار حرا تک کی زیارات کی خاطر طویل سفر کی مشکل چڑھائی چڑھنے سے جملہ خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کے بجائے جو ہے وہ حرم شریف میں یا اپنی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ عبادت کریں۔ 31ویں اہم بات، رکن یمانی کے کونے پر کوئی کپڑا لگا کر اسے ملنا اور چومنا۔ رکن یمانی پر جا کر رومال یا کسی کپڑے کو ملنے میں مصروف مردوں کے ساتھ بہت سی خواتین کو بھی ایسا کرتے دیکھا گیا ہے۔ کسی بھی روایت میں رکن یمانی پر کسی چیز کے ملنے یا چومنے کی بات نظر سے نہیں گزری ہے۔ 32ویں اہم بات، سبیل کا سامان وطن واپس ساتھ لے کے آنا۔ راستوں اور مساجد میں ملنے والے تحائف یا سبیلیں سمیٹ کر پیک کر کے اپنے وطن لانا درست عمل نہیں۔ جو آپ نے بوقت ضرورت استعمال کر لیا اس سے اضافی چیزیں وہیں پہ اول تو کلیکٹ ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے بہت زیادہ کر لی ہیں تو پھر وہیں پہ تقسیم کر دیں۔ بہت سی ایسی شکایات سننے میں آتی ہیں کہ چند خواتین اپنے سفری بیگ کو سبیلوں سے بھر کر وطن واپس لوٹتی ہیں۔ 33ویں اہم بات، سبیلوں کے حصول میں بد نظمی۔ اسی طرح کثیر تعداد میں خواتین سبیلوں کی تقسیم کی جگہ معلوم کر کر کے پہنچ جاتی ہیں اور قطاروں میں دیر تک کھڑی رہتی ہیں۔ اس طرح بے پردگی، زور آزمائی میں مبتلا ہو کر چیزیں زبردستی ایک دوسری کے ہاتھوں سے چھین لیتی ہیں، اور اتنی زیادہ مقدار میں یہ اشیاء لے آتی ہیں کہ تمام کی تمام پھر استعمال بھی نہیں کر پاتی، کھا بھی نہیں سکتی، پھر بچ جانے والی چیزیں ان کے کمروں میں پڑی رہ کر ناقابل استعمال خوراک بن جاتی۔ اس طرح نہ صرف اللہ تعالیٰ کے رزق کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ حقدار کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ عموماً یہ سب لاجانی اعمال وہ خواتین کرتی ہیں جن کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیں کہ اگر سبیل راستے میں چلتے ہوئے مل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ اسپیشلی جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ کی تلاش میں نہ رہیں کہ جہاں پہ سبیل کا سامان دیا جاتا ہو، اور اگر راستے میں چلتے ہوئے مل جائے تو لے لیں، استعمال ضرور کریں، لیکن بے ادبی اور بنا ترتیب ان اشیاء پر جھپٹ کر ان کو حاصل کرنا جو ہے مناسب معاشرتی عمل نہیں ہے۔
34ویں اہم بات، بازاروں میں گھومنے پھرنے اور غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے سے احتراز۔ خواتین وہاں بازاروں میں بنا ضروری مقصد نہ گھومے پھریں اور نہ ہی بلڈنگ میں بغیر کسی شدید ضرورت کے غیر محرموں کے سامنے بیٹھنے کی عادت اپنائیں۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو ریسیپشن ایریا ہوتا ہے، ویٹنگ ایریا، انتظار گاہ والی جو لابی ہوتی ہے، وہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں، ابھی بلڈنگز میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ہر فلور پہ انٹرنیٹ کی سروس ہو تاکہ رومز میں آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ لیکن یہ کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے اور خواتین جو ہیں وہ چونکہ ویٹنگ ایریا میں ہی پھر اپنے گھر والوں سے اگر رابطہ کرنا ہو تو وہیں پہ جاتی ہیں، تو وہاں پہ خواتین کی بڑی تعداد تقریباً ہر وقت پھر موجود رہتی ہے۔ اور یہاں پہ پھر کوشش کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ گھر والوں سے فون پہ طویل باتیں کریں، اور کیونکہ وہاں پہ غیر محرم مرد جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے مسلسل اختلاط کا خطرہ رہتا ہے۔ تو یہاں پہ مرد و خواتین کے لیے علیحدہ علیحدہ چونکہ جگہ نہیں ہوتی مخصوص، اور ایک ہی ہال کے اندر لوگ سبھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو بے پردگی کے شدید امکانات بھی ہوتے ہیں۔ ایسے مواقع پہ خواتین کو اول تو ان جگہوں پہ جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر بہت شدید ضرورت ہے تو ایسے مقامات پر گھر والوں سے فون پہ مختصر اور بامقصد بات چیت کر کے جلد نکل جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام خواتین کو حج و عمرہ کے دوران ہر لمحہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہر چھوٹی بڑی کوتاہی سے بچائے جو عبادت کے نور کو کم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرمین شریفین کی حرمت، سکون اور روحانیت کو دل میں بسائے رکھنے والا بنائے۔ ہماری نمازیں، ہماری طہارت، ہمارا پردہ، ہمارا ادب اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا عمل سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقبول عبادات میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مقدس سفر کو ہمارے دلوں کی اصلاح، کردار کی پاکیزگی اور ہماری عبادات کی قبولیت کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ایسے لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر قدم پر اللہ اور ہر عمل اور ہر سوچ صرف اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھتی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔